एपिसोड 24 पेशकश मीरे कारवां। तन्नू घूमकर बुद्धा के उस तलाई मुजस्मे को देख रही थी। मैंने उससे मशल लेकर दीवार के एक सुराख में फंसा दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो बहकती हुई टहलती हुई चट्टान के उस हिस्से में चली जाए जहां सोने की कान थी। बैठ जाओ, मैंने कहा और खुद भी सिम्बा के करीब दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। वो कौन लोग थे? क्या तुमने देखा था इन्हें? नहीं, पहले मैंने नहीं देखा था, दन्नू ने मेरे सामने जमीन पर बैठते हुए कहा। उसकी नशिस्त का अंदाज ऐसा था कि मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मैं नहाने के लिए दरिया पर गई थी। दरिया की दूसरी तरफ पहाड़ी पर शोर मचाने वाली इस मशीन को देखा था तो मैं भाग पड़ी। उसे शोर मचाने वाली इस मशीन का जो खुलिया बताया था तो मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो क्या चीज थी। मैंने बाबा को बताया और हम दोनों यहाँ चले आए। कह पहले भी इस तरह के लोग यहाँ आते रहते हैं? मैंने पूछा। कभी कभी, दन्नू ने इस बात में सर हिला दिया। मेले के दिनों में भी जब भी कोई इस तरफ आता है तो बाबा मुझे कहीं न कहीं छुपा देता है। पता नहीं बाबा को किस बात का खौफ है। तुम्हें वो दूसरों की नजरों से छुपा कर रखना चाहता है, बचा कर रखना चाहता है। मैंने जवाब दिया, तुम चीज ही ऐसी हो, तुम्हें देखकर किसी की नीयत में भी फतूर आ सकता है। मुझे कोई खा जाएगा क्या? उसने मुझे घूरा। यही समझ लो, लेकिन तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगी, मैंने कहा। धन्नो चंद लम्हे खामोश रही, फिर सिम्बा की तरफ झुककर उससे बातें करने लगी। हमें वहां बैठे हुए 2 घंटे गुजरे थे, फिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। धन्नो ने मशल उठा ली और उठकर टहलने लगी। वो मुजस्मे के अतराफ में घूम फिर रही थी और बड़ी गहरी नजरों से उसे देख रही थी। फिर वो उस तरफ चली गई जिस तरफ जाने से मैं उसे रोकना चाहता था। मैं उसकी चीख सुनकर उस तरफ दौड़ा। धन्नो मशल हाथ में उठाए फटी फटी नजरों से चारों तरफ देख रही थी। ये क्या है? उससे शायद अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आ रहा था। इस राज की हिफाजत के लिए तुम्हारे बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी इस इबादत खाने में गुजार रही है, मैंने कहा। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम अपने बाप के इस राज को राज ही रखोगी। मैं तन्नू के हाथ से मशल पकड़कर वापस ले आया। उसकी आंखों में वहशत और चेहरे पर सनसनी के तासुरात थे। और अगरचे वह बहुत सीधी सादी लड़की थी, 18-19 साल के होने के बावजूद वो सिर्फ 2-4 मरतबा ही शहर गई थी। उसकी जिंदगी इसी इबादतगाह में गुजरी थी, लेकिन इस कदर चमकदार धात की कदर कीमत से वो वाकिफ थी। मैं दन्नू को बातों में लगाकर उसका ध्यान उस तरफ से हटाना चाहता था, लेकिन ये कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जिसे आसानी से हटाया जा सकता। वो बार बार इसी मौजू पर बात करती। शायद उसे इस बात का दुख था। उसके बाप ने तो कभी उसे इस राज से आगाह नहीं किया था, और एक अजनबी को, यानी कि मुझे, पहले ही मुलाकात में सब कुछ बता दिया था। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि थोंची ने उन्हें इस राज से आगाह क्यों नहीं किया। इन्हीं बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा था। अचानक धन्नो उठकर खड़ी होगी और पेट पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे भूख लग रही है, मैं ऊपर जाके देखती हूँ वो लोग चले गए या नहीं। नहीं, तुम ऊपर नहीं जाओगी, मैंने कहा। तुम्हारे बाबा ने कहा था कि तुम खुद, बल्कि वो खुद हमें इस तहखाने से आकर बाहर निकालेगा और तब तक हमें यहीं रहना होगा। लेकिन मुझे बड़े जोर की भूख लग रही है, वो ठंग कर बोली। मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। मुझे जान की याद आ गई, वो भी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अच्छा, मैं अपनी जगह से उठते हुए बोला, तुम यहीं बैठो, मैं ऊपर जाके देखता हूँ, शायद आवाजों से कोई अंदाजा हो जाए। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और दन्नो मशल लिए नीचे खड़ी रही। बुद्धा के मुजस्मे के पेट में पहुंचकर मैंने ऊपर वाले दरवाजे से कान लगा दिए, और अगर कोई इस हाल में मौजूद होता तो शायद कोई आवाज सुनाई दे जाए। और फिर एक जगह चमक से देखकर मैं चौंक गया। वो बहुत छोटा सा सुराख था जिसे बाहर की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने उस सुराख से आंख लगा दी और दूसरे ही लम्हे मुझे चौंक जाना पड़ा। थोंची के साथ 2 आदमी थे। उनमें से एक को मैंने पहचान लिया, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता था। लेकिन यह हवेली में उन आदमी में शामिल था जिन्होंने मेरी धुनाई की थी। थोंची के हाथ में मशल थी और इन दोनों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थीं। थोंची के चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उसका एक जबड़ा सूजा हुआ था और बाएं आंख के नीचे से भी स्याह धब्बा नजर आ रहा था। मेरा खून खोल उठा। ये सोच कर ही मैं कांप उठा था कि इन्होंने भेर जाने का क्या खशर किया होगा। वो अगरचे उधेड़ उम्र औरत थी, लेकिन बड़ी ही हसीन थी।
ان جیسے بھیڑیوں سے یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی تھی کہ پوچھ گچھ کے لیے مار پیٹ پر ہی اکتفا کیا ہوگا۔ ایسے لوگ تو عورتوں کو مال غنیمت سمجھتے تھے، اور بھیر جانی بہرحال ایک خوبصورت عورت تھی۔ وہ لوگ صبح اٹھ کر 9 بجے کے قریب یہاں آئے تھے، اور میرے حساب سے اب دوپہر ہونے والی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی پر تشدد کے بعد شیدی نے یقین نہیں آیا تھا کہ ہم یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے بھی عبادت گاہ کے اس حصے کی تلاشی لے چکے ہوں، لیکن وہ اپنا اطمینان کر لینا چاہتے تھے۔ 10-15 منٹ تک باہر مدھم سی آوازیں سنائی دیتی رہیں، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس سوراخ سے روشنی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بڑی ہی آہستگی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ دھنو نے کچھ پوچھنا چاہا تھا، لیکن میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور ہم سمبا کے قریب آ گئے۔ وہ لوگ ابھی تک عبادت گاہ میں موجود ہیں، میں نے سمبا اور دھنو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید چند گھنٹے یا آنے والی رات بھی ہمیں یہیں گزارنی پڑے۔ میں تو بھوک سے مر جاؤں گی، دھنو نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ وہ یقیناً شریف لوگ نہیں ہوں گے۔ اگر انہوں نے بابا یا ماں کو کوئی نقصان پہنچایا تو؟ دھنو نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میری نظر خود بخود جھک گئی۔ تھونچی کی حالت میں دیکھ چکا تھا، لیکن دھنو کو کچھ بتا کر اسے خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میرا یہ اندازہ غلط نکلا کہ ہمیں رات بھی بدھا کے قدموں میں اسی تہخانے میں گزارنی پڑے گی، کیونکہ مزید 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد تھونچی تہخانے میں آ گیا۔ اس کا خلیہ دیکھ کر دھنو بے اختیار چیخ اٹھی تھی۔ میں نے بھی اسے اپنے قریب سے دیکھا تو ایک لمحے کو تو کانپ کر رہ گیا۔ اس کی بائیں آنکھ تقریباً بند ہو رہی تھی اور جبڑا سوجا ہوا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ اب تم لوگ اوپر آ سکتے ہو، تھونچی نے کہا۔ وہ بمشکل بول پا رہا تھا۔ دھنو سے لپٹی ہوئی تھی۔ باپ کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے بھر آئے تھے۔ وہ تیز لہجے میں مسلسل کچھ بول رہی تھی، اور تھونچی بار بار اس کا کندھا تھپتھپا رہا تھا۔ میں نے سمبا کو کندھے پر لادا اور ہم تہخانے سے باہر آ گئے۔ سمبا کو عبادت گاہ کے اس کمرے میں لٹا دیا گیا جہاں بھیر جانی نے دوبارہ بستر لگا دیے تھے۔ اس وقت سپہر ہو رہی تھی۔ میں سمبا کو لٹا کر دوسرے کمرے میں آیا تو یہاں کا منظر دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر طیش آنے لگا، کیونکہ میں بزدلوں کی طرح تہخانے میں کیوں چھپ گیا تھا۔ بھیر جانی کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ دھنو اس کے ساتھ لپٹی رو رہی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن ان میں سے کسی کے لبوں پر حرف شکایت تک نہیں تھی۔ اس کے برعکس دونوں میاں بیوی پریشان تھے کہ ہمیں پورا دن فاقے میں گزارنا پڑا۔ تھونچی نے بیوی کو کچھ کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے کہا، اور ایک کشادہ طاق میں رکھا ہوا مرہم اور سیال کی بوتل اٹھا کر وہ دوبارہ سے اسی کمرے میں آ گیا۔ سمبا ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ تھونچی نے اس کے جسم سے زخم صاف کیے اور مرہم لگانے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دھنو ہمارے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ وہ تھال ہمارے سامنے رکھ کر واپس چلے گئی۔ کھانے کے دوران میں نے نہایت ہی مناسب الفاظ میں افسوس کا اظہار کیا کہ میری وجہ سے انہیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگر ہم لوگ یہاں نہ آتے تو انہیں تکلیف بھی نہ اٹھانا پڑتی۔ تھونچی نے بتایا کہ وہ 3 آدمی تھے جو ہمیں ان پہاڑوں پر تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق ہم ان کے 3-4 آدمیوں کو قتل کر کے فرار ہوئے تھے۔ یہ غلط نہیں ہے، میں نے اس کے خاموش ہونے پر بتایا۔ تم سمبا کی حالت دیکھ چکے ہو، کیا اس کے بعد بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت کی جاتی؟ ان کی صفاقی کا مجھے بھی تجربہ ہو گیا ہے، تھونچی نے جواب دیا۔ منشیات کا کاروبار کرنے والے لوگ بے رحم اور شفاق ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو تو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، لیکن ان کے گرو گھنٹال کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ ناگپال ایک ہونہار بھیڑیا ہے جو سیاست کی آڑ لے کر معصوم زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ انہیں یہاں سے گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جب میں تہخانے میں آیا تھا تو انہیں عبادت گاہ میں گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، تھونچی نے جواب دیا۔ ان کی جیپ دریا کے دوسری طرف پہاڑیوں میں غائب ہو جانے کے بعد ہی میں تہخانے میں اترا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور چشمے تصور سے اس جیپ کو پہاڑوں میں تلاش کرنے لگا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا تھا وہ برداشت کرتا رہا تھا، لیکن تھونچی اور خصوصاً بھیر جانی پر ہونے والے ظلم اور زیادتی پر میرا خون کھول اٹھا تھا، اور میں نے اس پر ہونے والی ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے اندر کی شکتی سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں عقاب کی طرح پہاڑوں کے اوپر بہت بلندی پر پرواز کر رہا ہوں۔ ان پہاڑوں کے نشیب و فراز، وادیاں اور گھاٹیاں سب میری نظروں کے سامنے تھی۔
لیکن وہ جیپ ان پہاڑوں میں نظر نہیں آئی تھی۔ میری پرواز کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا اور بالآخر وہ جیپ مجھے نظر آ گئی جو پہاڑوں کے اس پار میلوں دور ہائی وے پر کافی گہرائی کی طرف جا رہی تھی۔ وہ تینوں اس جیپ میں موجود تھے۔ اس ہائی وے پر مخالف سمت سے لکڑیوں سے لدا ہوا ایک ٹرک آ رہا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ایک خطرناک موڑ پر وہ جیپ اچانک ایک ٹرک کے سامنے آ گئی۔ ان دونوں میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ٹرک جیپ کو دور تک گھسیٹتا ہوا چلا گیا۔ کہاں کھو گئے ہو ہمت سنگھ؟ کیا سوچ رہے ہو؟ تھونچی کی آواز سن کر میں نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ وہ ختم ہو گئے، تینوں ختم ہو گئے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جیپ کے ساتھ ان تینوں کے بھی پرہچے اڑ گئے۔ کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ کسی کو زندہ بچنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ تھونچی نے میرے چہرے پر نظر جما دی۔ وہ تینوں جو یہاں آئے تھے۔ میں نے جواب دیا اور میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا، جیسے میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ تھونچی بڑی گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے آدھے گھنٹے کے بعد میں کھڑکی میں کھڑا تھا اور مجھے دور سے وہ گھاٹی نظر آ رہی تھی جو مویشیوں کے لیے وہاں پر موجود تھی۔ وہاں مجھے تھونچی نظر آیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی تھوڑی ہی دیر کے بعد مویشی دریا کی طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ قد آدم جھاڑیوں میں مجھے نیلی چادر کی جھلک بھی دکھائی دی۔ میرا خیال تھا وہ دھنو تھی جو مویشیوں کو پانی پلانے کے بعد دریا کی طرف مویشیوں کو ہانکتی ہوئی لا رہی تھی۔ وہ جھاڑیوں سے نکل کر سامنے آئی تو میرا خیال غلط تھا۔ وہ دھنو نہیں، بھیر جانی تھی۔ اس معصوم عورت کو دیکھ کر میرے دل پر گھونسا سا لگا۔ 12 سال پہلے اسی کو جاگیردار کی حوث سے بچانے کے لیے تھونچی نے راتوں رات اپنا آبائی گاؤں چھوڑ دیا تھا اور وہ آج اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ میں بیر جانے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اپنے دونوں کندھوں پر ہلکا سا بوجھ محسوس کر کے میں چونک گیا۔ میں بڑی آہستگی سے پیچھے مڑا۔ وہ دھنو تھی جو میرے سامنے کھڑی میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اب بھی میرے کندھوں پر تھے۔ اس کی آنکھوں میں بڑی عجیب سی چمک تھی۔ میں نے سمبا کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے دھنو کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا دیے۔ اسے چند لمحے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے کچھ کہنے سے روک دیا۔ چند لمحے میری آنکھوں میں جھانکتی رہی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے گی جو شاید میرے لیے ناقابل برداشت ہو، لیکن اسے اچانک ہی مجھے ہلکا سا دھکا دیا اور مڑ کر تیزی سے باہر دوڑ گئی۔ میں کھڑکی کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے دھنو کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ واقعی بے حد معصوم تھی۔ میں ایک بار پھر مڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ مویشی چراگاہ میں چر رہے تھے اور بیر جانی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، میں جب بھی بھیر جانی کو دیکھتا تھا مجھے شوبھا یاد آ جاتی تھی، اور اس وقت بھی شوبھا مجھے بڑی شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ مجھے کھٹمنڈو سے نکلے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ شوبھا ان دنوں اسپتال میں تھی اور اب پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، ہسپتال میں ہی یا کہیں اور۔ میں نے مایاوتی کو اگرچہ اس کا خیال رکھنے کو کہا تھا، لیکن وہ کس حال میں تھی کچھ کہنا مشکل تھا۔ تقریباً 1 ہفتے پہلے پوکھارا سے ٹیلی فون پر انسپکٹر برندرا سے میرا رابطہ ہوا تھا، اور 5 دن پہلے جب پوکھارا سے کٹھمنڈو کے لیے میں روانہ ہوا تھا تو پوکھارا کے چیف انسپکٹر نے کہا تھا کہ وہ فون پر انسپکٹر برندرا کو میری روانگی کی اطلاع دے دے گا۔ اسے یقیناً ایسا ہی کیا ہوگا۔ برندرا اور اعظم کو میرا انتظار ہوگا، لیکن میں کھٹمنڈو نہیں پہنچ سکا تھا، اور کیرتی پور میں ہی یوگی گوتم بوش کے ہاتھوں مجھے اس کا شکار ہونا پڑا۔ اس نے مجھے بس سے اتار دیا تھا۔ گوتم بوش اور پنڈت دھیراج مجھ سے نیل گری کی مالا چھیننا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی پراسرار قوتوں سے مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مالا کی شکتی نے مجھے ان کے طاغوتی حصار سے تو نکال دیا تھا، مگر میں ناگپال کے آدمیوں کے ہتھے چڑھ گیا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ آپ جان چکے ہیں۔ میں اس وقت کھڑکی میں کھڑا بہت دور برف پوش پہاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کیا برندرا اور اعظم بھی مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ آہٹ پا کر میں ایک بار پھر پیچھے مڑ گیا۔ وہ بیر جانی تھی جس کے دونوں ہاتھوں میں کچھ پھل اٹھا رکھے تھے۔ میں مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گیا۔ 3 دن گزر گئے۔ اس دوران کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی تھی۔ تونچی صبح ہی ہوتے اپنے کھیتوں میں چلا جاتا۔ کھانا تیار کرنے اور مویشیوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بیر جانی کے سپرد تھی۔ وہ اپنے ان کاموں میں مصروف رہتی تھی، اور دھنو وہ سارا دن ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی رہتی۔
کبھی وہ باپ کے پاس کھیتوں میں، کبھی چراگاہ میں، کبھی دریا پر، تو کبھی ہمارے پاس بیٹھے باتیں کرتی رہتی۔ دونوں کبھی سمبا کے پاس بیٹھی ہوتی تو میں بھی کھیتوں کی طرف چلا جاتا اور تھونچی کے کاموں میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیتا۔ تھونچی ایک مرہم سے سمبا کا باقاعدگی سے علاج بھی کر رہا تھا۔ یہ مرہم انہی پہاڑوں میں پائے جانے والی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا تھا، جن کے 2-3 مرتبہ لگاتے ہی زخم بھر جاتے تھے۔ لیکن سمبا کو مرہم سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، بلکہ زخم خراب ہوتے جا رہے تھے۔ چوتھے روز میں نے شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ انسپکٹر برندرا سے مل کر سمبا کو شہر لے جانے کا بندوبست کروں، لیکن تھونچی نے مجھے روک دیا کیونکہ ہر طرف مجھے تلاش کیا جا رہا تھا، اور ان حالات میں میرا یہاں سے کسی اور طرف جانا مناسب نہیں تھا۔ تاہم وہ خود شہر جانے کو تیار ہو گیا۔ تھونچی وغیرہ راشن لینے کے لیے مہینے میں ایک بار شہر جایا کرتے تھے۔ شہر کے راستوں سے وہ بخوبی واقف تھا۔ میں نے اسے انسپکٹر برندرا کے بارے میں سب کچھ سمجھا دیا اور صبح 8 بجے کے قریب وہ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ میں اور دنو گھاٹ پر کھڑے دیر تک کشتی کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ وہ دن میں نے سمبا کے پاس رہ کر ہی گزارا۔ وہ خاصی تکلیف میں تھا۔ دنو بار بار ہمارے کمرے کے چکر لگا رہی تھی۔ وہ بھی سمبا کے لیے خاصی پریشان ہو رہی تھی۔ کبھی وہ ہمارے پاس بیٹھ جاتی اور کبھی باہر چلی جاتی۔ شام سے ذرا پہلے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں تھی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ سامنے والی پہاڑیوں پر شور مچانے والی ایک مشین ہماری طرف آ رہی ہے، اسے اشارے سے بتایا۔ میں اٹھ کر باہر کی طرف دوڑا اور ڈھلان پر درختوں میں چھپ کر سامنے والی پہاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کسی گاڑی کے انجن کی ہلکی سی آواز تو سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ گاڑی ابھی تک نگاہوں میں نہیں آئی تھی۔ دھنو بھی میرے قریب ہی کھڑی اس طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی مشتبہ گاڑی ہوئی تو دھنو اور بے جانی اور سمبا کو تہانے میں پہنچا دوں گا اور خود صورتحال کا مقابلہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ گاڑی سامنے آ گئی اور بغیر ہڈ کی جیپ تھی۔ اس پر زرد رنگ کا جھنڈا دیکھ کر میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ تونچی اور میرے بیچ میں پہلے ہی بات طے ہو گئی تھی کہ اگر انسپکٹر برندرا کی گاڑی اس کے ساتھ آئی اور وہ اس کے ساتھ ہی آیا تو گاڑی پر زرد رنگ کے کپڑے کا جھنڈا باندھ دیا جائے گا۔ پہاڑیوں کو چکراتی ہوئی جیپ کبھی میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی اور کبھی سامنے آ جاتی۔ جیپ میں 3 آدمی سوار تھے، 2 آگے اور ایک پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ پیچھے والا اپنے زرد لباس کی وجہ سے میں پہچان رہا تھا، وہ تھونچی تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ جیپ ڈھلان کے نیچے آ کر رک گئی۔ میں درختوں کی آڑ سے نکل کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ انسپکٹر برندرا کے ساتھ ایک ڈاکٹر تھا۔ یہ ڈاکٹر نارائن تھا۔ ڈاکٹر نارائن مجھے دیکھ کر ہی مسکرا دیا۔ ڈاکٹر نارائن بھی اسی ہسپتال میں تھا جہاں میں زیر علاج تھا۔ انسپکٹر برندرا مجھ سے اس طرح گلے ملا تھا جیسے متو سے بچھڑے ہوئے سگے بھائی ملتے ہیں۔ ڈاکٹر نارائن نے بھی بڑی ہی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور جیپ میں رکھا ہوا اپنا بیگ اٹھا لیا۔ تھونچی جیپ سے اتر کر بڑے ہی تیز قدم اٹھاتا ہوا عبادت خانے کی طرف چلا گیا۔ 10 منٹ کے بعد سمبا والے کمرے میں ہم سب موجود تھے۔ ڈاکٹر نارائن نے اس کے زخم صاف کیے۔ تھونچی ایک بار پھر کمپاؤنڈر کی طرح ایک ماہر کمپاؤنڈر کی طرح اس کی مدد کر رہا تھا۔ ہاتھوں اور پیروں کے زخم بگڑ چکے ہیں، باقاعدہ علاج ہونا بہت ضروری ہے ورنہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، انسپکٹر برندرا نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اس کا باقاعدہ علاج ہسپتال میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس وقت تو تم جو کچھ بھی کر سکتے ہو وہ کرو، صبح ہم اسے ہسپتال لے چلیں گے۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا، ڈاکٹر نارائن نے جواب دیا اور زخموں کی ڈریسنگ کرنے لگا۔ اس رات ڈاکٹر نارائن سمبا والے کمرے میں سویا تھا اور میں اور انسپکٹر برندرا عبادت خانے کے برآمدے میں سیڑھی پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ انسپکٹر برندرا کے کہنے کے مطابق جس روز میں نے دھر پتن نامی قصبے سے وہاں کے پولیس اسٹیشن کے ذریعے اس سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا، اس سے اگلے ہی روز اس پولیس آفیسر سے اسے پدمی کے قریب 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع بھی مل گئی تھی، اور پھر اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ ناگپال کے آدمی تھے جنہیں قتل کر کے 500 کلو ہیروئن چھین لی گئی تھی۔ برندرا کو اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ اس واردات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ اس نے فوراً ہی دھر پتن اور پدمی کے پولیس آفیسروں کو اطلاع دے دی تھی کہ مجھے تلاش کر کے میری حفاظت کی جائے۔ انسپکٹر برندرا کے لیے اطلاع خاصی سنسنی ثابت ہوئی کہ جس روز پدمی سے 2-3 میل دور یہ واقعہ رونما ہوا تھا، اس رات چانگلی بھی پدمی میں ہی موجود تھا، لیکن اگلے ہی روز وہ پراسرار طور پر پدمی سے غائب ہو گیا تھا۔ اور پھر برندرا کے لیے یہ اطلاع بھی بڑی ہی سنسنی خیز تھی کہ ناگپال بھی اپنے کچھ آدمی کو لے کر پدمی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ علاقہ اگرچہ انسپکٹر برندرا کے دائرہ کار میں نہیں تھا، لیکن وہ مجھے یوں بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔
उसे पता चल गया था कि मौत के फरिश्ते मेरे ताक़ब में रवाना हो चुके हैं और उसने पुलिस की एक पार्टी तैयार करके उस तरफ रवाना कर दी थी ताकि मुझे तलाश करके बाहिफाजत खटमंडू ले आया जाए। पुलिस पार्टी भी मुझे तलाश करती रही। उनका भी यही ख्याल था कि शायद मैं इंडिया की सरहद पार करने की कोशिश करूंगा और इस तलाश के दौरान जाड़ा कोट नामी बस्ती के करीब नागपाल की पार्टी से उनका तसादम भी हो गया था, जिसमें एक पुलिस वाला जख्मी हुआ था और नागपाल की पार्टी का एक आदमी मारा गया था। पुलिस वाले भी नागपाल की तरह मेरी तलाश से मायूस हो चुके थे और उनका ख्याल था कि शायद मैं बमला के साथ इंडिया की सरहद पार कर गया हूँ। और फिर जब पुकारा के पुलिस इंस्पेक्टर के तवज्जुह से ब्रिंद्रा से मेरी बात हुई तो उन्हें इत्मीनान हो गया। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा को बमला की मौत का सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ था। उसने बताया कि पद्मी में 2 आदमियों के मारे जाने और 500 किलो हेरोइन छिन जाने से नागपाल तो गोया पागल हो गया था। जैसे ही उसे पता चल गया कि उसके आदमी को कत्ल करके हेरोइन छीनने वाला कौन है, सोमबा जो कि नागपाल की सरगर्मियों से अच्छी तरह वाकिफ था और उसके खिलाफ मेरा साथ दे रहा था, इसलिए नागपाल ने उसे बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया था। उसका एक और आदमी भी नागपाल के आदमी के हाथों मारा गया था। सोमबा के आदमी भी खामोश बैठने वाले नहीं थे और वो अगरचे ज्यादा बड़ा गिरोह नहीं था, लेकिन वो नागपाल के गिरोह से फिर भी भिड़ गए। इस तरह शहर में एक खौफनाक गैंगवार शुरू हो गई थी, जिसमें दोनों तरफ से कम 4 आदमी मारे गए। कम 15 रोज तक तकरीबन सारा शहर बंद रहा था। पुलिस बड़ी मुश्किल से सूरत हाल पर काबू पा सकी थी और दर्जनों गुंडों और बदमाशों को पकड़कर सलाहों के पीछे बंद कर दिया गया था। नागपाल हस्बे मामूल एक बार फिर रोपोश हो गया। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा कह रहा था, 4-5 रोज पहले काकानी हाईवे पर उसके 3 आदमी एक हादसे में मारे गए थे। तबाशुदा जीप से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि नागपाल भी उस तरफ पहाड़ों में किसी बस्ती में रोपोश है। उसे मुख्तलिफ बस्तियों में तलाश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। वो किसी बस्ती में नहीं, एक बहुत ही कदीम हवेली में ठहरा हुआ है। मैंने उसके खामोश होने पर कहा और फिर उस हवेली के बारे में से बताने लगा। इन पहाड़ों में यार जगह जगह तुम्हें ऐसी कदीम हवेलियां मिलेंगी, इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा ने कहा, लेकिन यहाँ से तिब्बत तक उन पहाड़ों में लातदाद राजधानियां हुआ करती थीं। जागीरदारों और सरदारों की हुक्मरानी थी यहाँ। इस हित्ते पर अवाम तो झोंपड़ों और कच्चे घरों में रहते थे और सरदारों ने अपने लिए मजबूत किले और शानदार हवेलियां बना रखी थीं। अब पता नहीं तुम किस हवेली की बात कर रहे हो। मैं वाकई उस हवेली की निशानदेही नहीं कर सकता था, मैंने जवाब दिया। हम रात के वक्त वहां से फरार हुए थे और रात में लैंड क्रूजर पर सफर करते हुए यहाँ पहुंचे थे। वो गाड़ी अब भी वहां चट्टानों में मौजूद है, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया था। मैंने इन चट्टानों की तरफ इशारा किया जहां उस रोज गाड़ी छोड़ी थी और उसके बाद मैं उन्हें उस तरफ ले गया। वो गाड़ी नागपाल की है। नागपाल की? मैंने हैरत से देखा। फिर मैं उसे कीर्तिपुर में पेश आने वाले वाकये और अपने पकड़े जाने के बारे में बताने लगा। पहले उस हवेली में नागपाल के आदमी मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। उस वक्त तक नागपाल सामने नहीं आया था। बाद में वो सिम्बा को भी पकड़कर यहाँ ले आए। सिम्बा के साथ उन्होंने जो कुछ किया वो तो तुम देख ही चुके हो। और फिर उस रात नागपाल की गाड़ी पर मुझे वहां से फरार होने का मौका मिल गया। उसके एक दिन बाद नागपाल के 3 आदमी हमें ढूंढते हुए यहाँ आए थे और फिर यहाँ पहुंच गए। थोंची ने हमें गारों में छुपा दिया था। इन बदबख्तों ने मेरे बारे में पूछने के लिए थोंची पर भी तशद्दुद किया और उसकी बीवी के साथ भी ज्यादती की। वो तीनों वही थे जो वापस जाते हुए काकानी रोड पर हादसे का शिकार हो गए। मैंने कहा, लेकिन ब्रिंद्रा ने यह नहीं पूछा कि मुझे इस हादसे का पता कैसे चला। नागपाल की सरगर्मियां अब खतरनाक हद तक बढ़ गई हैं। ब्रिंद्रा ने कहा, वो बास कबाइल को बगावत पर उकसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ के लोग बड़े ही सीधे साधे हैं और अंदेशा है कि नागपाल की जहर भरी बातें उनके एज़हान को परागंदा न कर दें। इसीलिए नागपाल और उसके करीबी साथियों की गिरफ्तारी का फैसला किया गया है। उसकी तलाश जारी है और मुझे उम्मीद है कि वो ज्यादा अरसे तक रुपोश नहीं रह सकेगा। नागपाल, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। ऐसे ही लोग अपने घर और अपने मुल्क की तबाही का बायस बनते हैं। इन्हें सिर्फ अपनी जात और अपनी दौलत से दिलचस्पी होती है। अपनी चौधराहट के लिए वो बेगुनाह इंसानों के मौत के घाट उतार देते हैं। नागपाल के बारे में तो पहले मैंने ये सुना था कि वो हरामी आदमी है और फिर उसे जनरल खोराट जैसे आदमी का आशीर्वाद मिल गया था। उसकी शय पर नागपाल ज्यादा फैल गया था और अब वो कबायलियों को हुकूमत के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहा था।
اس قسم کی بغاوتیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جن کا کوئی کاز نہ ہو، لیکن جان و مال کا نقصان تو بہرحال ہوتا ہی ہے۔ میں اور برندرا دیر تک ناگپال کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور پھر ہمارا موضوع بدل گیا۔ میں نے شوبھا کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ شوبھا اب بالکل ٹھیک ہے اور مایاوتی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ہم نے تو اسے کہا تھا کہ وہ انڈیا واپس چلی جائے اور اب وہاں اسے کوئی خطرہ نہیں، لیکن وہ تمہارے اور بملا کے بغیر واپس جانے کو تیار ہی نہیں۔ ادھر تم دونوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ تم لوگوں کے لیے بہت پریشان ہے۔ اسے بملا کے بارے میں پتہ چلے گا تو اسے بہت دکھ ہوگا۔ بملا کا دکھ مجھے بھی تھا۔ تھائی، جانکی اور بملا، ان تینوں کو شاید میں بھی کبھی نہیں بلا سکوں گا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ کمرے میں اگرچہ بھیر جانی نے ہمارے لیے یاک کی کھالیں بچھا دی تھیں، لیکن ہم دونوں برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ہمارے چاروں طرف سناٹا تھا۔ تاریکی اتنی گہری تھی کہ چند گز آگے کی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ برندرا سیڑھیوں پر ہی دراز ہو کر اونگنے لگا۔ وقت دھیرے دھیرے رینگ رہا تھا اور پھر میں بھی شاید اونگ گیا۔ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ دن کا مدھم سا جالا پھیر رہا تھا، لیکن آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں کچھ دیر اپنی جگہ پر پڑا رہا، پھر اٹھ کر ڈھلان پر دریا کی طرف چلنے لگا۔ میں گھاٹ پر پانی پر پیر لٹکا کر بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظریں بائیں طرف اٹھ گئیں۔ تقریباً 20-25 گز آگے دریا کے کنارے پر گنجان جھاڑیوں پر نیلے رنگ کا کوئی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کل شام یا دن میں کسی وقت دھنو یا بیر نانی نے یہ کپڑا دھو کر یہاں ڈالا ہوگا اور رات کو اسے اٹھانا بھول گئی۔ میں اٹھ کر جھاڑیوں کی طرف چلنے لگا۔ قریب پہنچ کر میں نے جھاڑیوں پر پڑا ہوا وہ کپڑا اٹھا لیا۔ وہ دھنو یا بیر جانی کی ساڑی نما چادر تھی۔ اس سے آگے جھاڑیوں پر ایک اور چادر پڑی ہوئی تھی۔ میں وہ چادر اٹھانے کے لیے آگے ہی بڑھا تھا کہ جھاڑیوں کے آگے سے شڑاپ کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس طرف دیکھا تو میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ دھنو اور بیر جانی جھاڑیوں کے قریب ہی دریا کے پانی میں کھڑی تھی، اور یہ بھی غنیمت تھا کہ ان کے رخ دوسری طرف تھے اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دونوں چادریں وہیں چھوڑ دی اور جھاڑیوں میں دبک کر رینگتا ہوا گھاٹ پر واپس آ گیا اور منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالنے لگا۔ 15-20 منٹ بعد دونوں ماں بیٹیاں اس طرف سے آتی ہی دکھائی دی۔ ان دونوں نے چادریں لپیٹ رکھی تھی۔ بالوں سے پانی نچڑ رہا تھا اور دونوں میرے قریب رک گئیں۔ پھر دونوں میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی شوق مسکراہٹ تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دھنو نے اچانک مجھے دھکا دے کر پانی میں گرا دیا اور کھڑے ہو کر بچوں کی طرح تالیاں بجانے لگی۔ اس کے کہکہے بڑے ہی زوردار تھے۔ بیر جانی بھی ہنس رہی تھی۔ دھنو کی اس معصوم سی شرارت پر میں بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا، اور پھر دونوں ماں بیٹیاں ہنستی ہوئی اندر چلی گئیں اور میں دیر تک پانی میں تیراکی کرتا رہا۔ 9 بجے کے قریب ہم عبادت گاہ سے رخصت ہو رہے تھے اور دھنو کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ بیر جانی بھی افسردہ سی نظر آ رہی تھی۔ تھونچی بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ اسے اگلی بستی سے آنے والی کشتی واپس لانی تھی جو صبح وہ وہاں چھوڑ گیا تھا۔ وہ بستی پر برندرا کے ساتھ جیپ پر آیا تھا اور کشتی وہیں بستی کے گھاٹ پر ہی رک گئی تھی۔ سمبا کو جیپ کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا گیا اور تھونچی اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نارائن اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور میں اور برندرا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ برندرا سادہ لباس میں تھا اور جیپ پر بھی پولیس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے زرد رنگ کے کپڑے کا جھنڈا اتار لیا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ پہاڑی راستوں پر چکرانے کے بعد جیپ ہائی وے پر واقع بستی میں پہنچ کر رک گئی۔ تھونچی نے سمبا کی پیشانی کو پہنچا دیا اور مجھ سے بڑی ہی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ برندرا نے اس سے وعدہ لے لیا کہ وہ 2-4 دن میں ہم سے ملنے کے لیے ضرور آئے گا۔ تھونچی کو ڈراپ کر کے جیپ ہائی وے پر آ گئی اور تیز رفتاری سے کھنڈونڈو کی طرف دوڑنے لگی۔ جی تقریباً 1 گھنٹے بعد شہری حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ میں 1 مہینے بعد واپس آیا تھا اور مجھے شہر بدلا بدلا لگ رہا تھا، حالانکہ میری عدم موجودگی میں یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ جیپ شہر کے مختلف سڑکوں پر گھومتی ہوئی ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر رک گئی۔ سمبا کو ایک اسٹریچر پر منتقل کر دیا گیا۔ اس کا خیال رکھنا نارائن، برندرا نے کہا۔ ہم شام کو یا کل صبح آئیں گے۔ میں نے بھی سمبا کو تسلی دی۔ اب وہ بہت جلد اچھا ہو جائے گا اور میں اسے ملنے کے لیے آتا رہوں گا۔ جیپ ہسپتال سے نکل کر شہر کے مختلف سڑکوں پر گھومتی ہوئی کالی کستان ڈسٹرکٹ کی طرف آ گئی، اور جب جیپ مایاوتی کے مکان کے سامنے رکی تو میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ مایاوتی اپنے مکان کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا، اور پھر اچانک مجھے یاد آ گیا کہ برندرا نے عبادت گاہ میں مجھے بتایا تھا کہ شوبھا ہسپتال سے رخصت ہونے کے بعد مایاوتی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ کوشش کرنا کہ تم بھی گھر سے باہر نہ نکلو۔ میں شام کو کسی وقت آؤں گا۔
वरिंदरा ने कहा और जीप पर लगा हुआ जर्द झंडा उतार कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये अपने पास ही रख लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। जीप हरकत में आकर आगे बढ़ गई। मैं उस वक्त तक उसकी तरफ देखता रहा जब तक वो अगला मोड़ घूमकर निगाहों से ओझल ना होगी। मैं घूमकर मकान के गेट पर दस्तक देने लगा। गेट का जेली दरवाजा खुलने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। मायावती को देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा वो चीख कर पीछे हट गई। ए हटो, कौन हो तुम? वो गुस्से से चलाई। मुझे मायावती के इस तर्ज अमल से बड़ी हैरत हुई, लेकिन फिर उसकी वजह भी मेरी समझ में आ गई थी। मैं तकरीबन 1 महीने तक मुहज़्ज़ब दुनिया से दूर ऐसे लोगों में रहा था जो जदीद तहजीब से कतई ना आशना थे, और इस 1 महीने के दौरान मैं उन जैसा ही हो चुका था। बेहद बड़े हुए सर के बाल, बेतरतीब दाढ़ी और मूंछों के बाल इस तरह आपस में उलझे हुए थे कि मुंह का दहाना ही छुप कर रह गया था। मैं सिर्फ जीन्स पहने हुए था, जबकि जिस्म का बलाई हिस्सा बरहना था। सॉरी मायावती, मैंने कहा, मेरा ख्याल था कि इतने अरसे बाद जब तुम मुझे देखोगी तो तड़प कर मुझे सीने से लगा लोगी, लेकिन तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया है। ठीक है, मैं अरे तुम! मायावती चीख उठी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर दरवाजे से अंदर खींच लिया। वो वाकई मेरे सीने से लिपट गई। ये क्या हुलिया बना रखा है? कहाँ गायब हो गए थे तुम, और बमला कहाँ है? तुम दोनों की वजह से हम तो इस कदर परेशान हैं कि वो रुक कर दरवाजे के बाहर देखने लगी। बमला कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? बमला अब हम में नहीं रही मायावती, मैंने अफसुर्दगी से जवाब दिया। क्या? वो एकदम सन्नाटे में आ गई। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? लंबी कहानी है, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। बाद में बताऊंगा, अंदर चलो। शोभा कैसी है? शोभा दीदी तब बिल्कुल ठीक है, तुम दोनों के लिए परेशान रहती है। बमला का सुनेगी तो उसे बहुत ही दुख होगा। आओ अंदर आओ। मायावती का लहजा भी अफसरदा था। हम दरामदे में पहुंचे ही थे कि शोभा दरवाजे से मुद्दामुदार हुई और ठटक कर रुक गई। चंद लम्हे बड़ी गहरी नजरों से मुझे देखती रही, फिर वालहाना अंदाज में आगे बढ़कर मुझसे लिपट गई। शोभा दीदी, ये क्या कर रही हो? क्या तुम समझती हो कि मैं अपने मोहसिन को नहीं पहचान सकती? शोभा ने मायावती की बात काट दी और फिर मुझसे अलग होते हुए बोली, बमला कहाँ है? मुझे यकीन था कि शोभा भी सबसे पहले यही सवाल करेगी और बमला के बारे में पूछेगी। मैंने मायावती को बता दिया तो शोभा से छुपाने की कोई वजह नजर नहीं आती थी। मैंने मायावती की तरफ देखा और मायावती से बहुत धीमे लहजे में बताया कि बमला अब इस दुनिया में नहीं रही। शोभा की आंखों से बेहतियार आंसू बह निकले। मैं और मायावती उसे अंदर ले आए। हम बहुत देर तक बमला के बारे में बातें करते रहे। मायावती चाय बनाकर ले आई थी और उसके साथ ही हमारा मौजू भी बदल गया। मैं उन्हें अपने बारे में बता रहा था कि मैं इतना अरसा कहाँ गायब रहा और मुझ पर क्या बीती। मैंने पहले ही मर्तबा शोभा की तरफ गौर से देखा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर सुरही थी। वो अपनी उम्र से और ज्यादा हसीन लग रही थी। जाओ अपना हुलिया दुरुस्त करो, दोपहर हो रही है, तुम्हें भूख भी लग रही होगी। माया, तुम जल्दी से खाना तैयार कर लो। शोभा ने पहले मुझे और फिर आखिरी अल्फाज मायावती की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े और कुछ दूसरी चीजें मैंने अब भी संभाल कर रखी हुई हैं। आओ पहले वो चीजें तुम्हें दिखा दूं। मायावती ये कहते हुए उठ गई। वो मुझे इस कमरे में ले आई जहां पहले मेरी रिहाइश हुआ करती थी। ये कमरा अब शोभा के इस्तेमाल में था। बेड पर उसके कुछ कपड़े बिखरे हुए थे जिन्हें मायावती ने उठाकर एक कुर्सी पर डाल दिया और दीवार के साथ इस्तादा अलमारी का एक दरवाजा खोलकर उसे मेरे कुछ कपड़े बड़े सलीके से तय करके रखे हुए थे। एक दराज में शेविंग का सामान भी रखा हुआ था। मैं शेविंग का सामान और कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गया। मैं 1 घंटे बाद बाथरूम से निकला तो अपने आप को बहुत ही हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। दाढ़ी मूंछें तो मैंने साफ कर ली थी, लेकिन सर के बाल खुद से नहीं काट सकता था। मुझे देखकर वो दोनों ही मुस्कुरा दी थी। खाने के बाद मुझे शोभा वाले कमरे में आकर मैं बेड पर लेट गया और मैं जो सोया तो रात 9 बजे से पहले मेरी आंख नहीं खुल सकी थी। मायावती ने बताया कि शाम को वरिंदरा और इंस्पेक्टर आजम आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे जगाने से मना कर दिया था। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें यहाँ आकर वरिंदरा और आजम जैसे सच्चे और मुखलिस आदमी मिल गए। मुझे भी इनसे बड़ा हौसला मिला है। शोभा ने कहा, खुशकिस्मती तो तुम्हारी है कि नैनीताल से तंगपुर की तरफ आते हुए रास्ते में इंस्पेक्टर आजम से मेरी मुलाकात हो गई थी। मैंने कहा, अगर ये हमसे ना मिला होता तो हम सरहद पार करके नेपाल में कभी दाखिल ना हो पाते और देशमुख तुम्हारा पता नहीं ना जाने क्या खशर कर डालता। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम का पहुंचा।